اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کریں گے۔ آج ہم لڑکیوں کے مسائل کے متعلق بات کریں گے اور ان کی تربیت میں رہ جانے والی چند ایک کوتاہیوں کی بات کریں گے جو اکثر و بیشتر ماؤں سے نظر انداز ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کے اندر ڈر کا، خوف کا، ڈپریشن کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، خصوصاً ٹین ایجرز اور آپ 20 سے 25 سال کی عمر تک کی لڑکیوں میں، جن پہ بظاہر نہ کسی چیز کا اتنا کوئی ذمہ داری ہے، نہ بوجھ ہوتا ہے۔ سمپل انہوں نے پڑھائی کرنی ہوتی ہے، اور بہت بہت اچھے گھروں کی لڑکیاں جن کے حالات بھی اچھے ہیں، جن کی خوراک بھی اچھا ہے، رہن سہن بھی اچھا ہے، جن کو تمام سہولیات ہیں، وہ ڈر، خوف، ڈپریشن اور مایوسی کا شکار رہتی ہیں۔ اس کی وجہ، اس کا سبب جاننے کی ہم آج کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو ہم 2 سے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں صرف ہم اس کے متعلق بات کریں گے کہ ڈر، خوف کی وجہ کیا ہے، یا کون کون سے مسائل لڑکیوں میں آج کل زیادہ تر دیکھے جا رہے ہیں، ان کے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو جوائن کریں اور اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ایک بہت زیادہ مسائل سننے کو آ رہا ہے، جو لوگ پوچھتے ہیں، جس کے متعلق اکثر لوگ اپنی آراء لیتے ہیں کہ جی بچیاں ڈر جاتی ہیں، لڑکیاں ڈر جاتی ہیں، ان پہ خوف کا شکار ہو جاتی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پھر کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں، یا ان کو بھوک نہیں لگتی، یا وہ سوشل ایک قسم کا ڈسٹنس کر لیتی ہیں اور ملنا جلنا چھوڑ دیتی ہیں، صحت ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور بظاہر جب کوئی ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، ڈاکٹر پہ جاتے ہیں، تو وہ اس میں کسی طرح کی کوئی بیماری نظر نہیں آتی، اور وہ زیادہ تر سکون آور دوائیاں دے دیتے ہیں، یا کوئی نفسیاتی طور پہ کچھ ٹپس بتا دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں یا ہابیز اختیار کریں، لیکن ان کا بھی بظاہر اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک مسئلہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ عموماً یہ جو ڈر، خوف کا تعلق ہے، جو لڑکیاں زیادہ تر، کیا 100% اس کا ٹائم زیادہ تر شام کا ہے۔ آپ کا مغرب سے لے کے عشاء ہونے سے پہلے تک کا جو ٹائم ہے، یہ پیک ٹائم ہوتا ہے، جس میں زیادہ تر لڑکیاں ڈر کا، خوف کا، وہم کا، وحشت کا شکار ہوتی ہیں۔ اور بظاہر ایک ہنسی کھیلتی لڑکی، صحت مند لڑکی، جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اچانک اسے کوئی نہ کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوان لڑکیوں میں جو زیادہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اس کی شرح طبقات کے حوالے سے اگر ہم دیکھی جائے تو آپ کے مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس، امیر لوگ جو ہیں، ان میں یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے، جبکہ جو نچلا طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، محنت مزدوری کرنے والے، ان میں شرح بہت زیادہ کم ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور ہم اس پہ بات کریں گے کہ جی نظر، خوف، دہشت، کیا یہ الگ الگ چیز ہیں، یا جو بیماریاں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، یا کوئی جو رپورٹس میں نہیں آتی لیکن وہ بیماریاں ہوتی ہیں، کیا وہ جادو ہوتا ہے؟ تو ان کے متعلق ہم آنے والی چند ویڈیوز میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ جی ڈر، خوف کی وجہ کیا ہے۔ مائیں جو ہیں بچیوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں، بچپن سے اسٹارٹ کر دیتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اگلے گھر میں جانا ہے، ان کی سلیقہ شاعری، ان کی تربیت، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز کا ان کو خیال رکھا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے۔ لیکن چند ایک ایسے پوائنٹ ہیں جس کو اکثر مائیں بھی نظر انداز کر دیتی ہیں۔ پہلے زمانوں میں ذرا بتایا جاتا تھا اس کے متعلق بھی، لیکن اب وہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور جیسے جیسے ماڈرن لائف میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری ترجیحات، ہماری ٹائمنگ بالکل بدلتی جا رہی ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، میں اس کا ایک مختصر خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ جب شام کا ٹائم آنا شروع ہو تو چراغوں کو بجھا دو، جانوروں کو باندھ دو، بچوں کو اندر لے آؤ، کھڑکیوں دروازوں کو بند کر دو، اللہ کا نام لے کے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد جب مغرب کا ٹائم گزر جائے، جب عشاء کے قریب کا ٹائم ہو، اس کے بعد اپنے جانوروں کو کھولیں، کھڑکیاں کھول دیں، اپنی لو جلا لیں۔ یعنی یہ وہ ٹائم ہے جس میں شیاطین، جنات اور اس طرح کی تمام چیزیں دنیا پہ اترتی ہیں اپنے روزگار کے سلسلے میں۔ جس طرح ہم صبح صبح اٹھتے ہیں، انسان اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزگار پہ جاتا ہے، اسی طرح ان کا ٹائم شام کا ہوتا ہے۔ وہ شام کو اترتی ہیں، اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، بسیروں سے نکلتی ہیں، انہوں نے خوراک کھانی ہے، انہوں نے سفر کرنا ہے، عرض کے ان کے جو ان کی ضروریات ہیں، اس کا ٹائم شیاطین کا، جنات کے خاص ٹائم مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم اکثر اس ٹائم کے اندر بخل کرتے ہیں، ان کے ٹائمنگ کے اندر کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں بھی 2 قسم کے لوگ چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک شر والے ہیں اور ایک خیر والے ہیں۔ تو جو شر والے ہیں وہ پھر تنگ کرتے ہیں، اور خاص کر اب ہمارا لائف سٹائل دیکھا جائے تو ہمارے بھی تمام معمولات اسی ٹائم ہوتے ہیں، مغرب کے بعد ہم نے کرنے ہوتے ہیں۔ ہم نے اگر آؤٹنگ پہ جانا ہے، مغرب کے بعد بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، لڑکیوں کو لے کے جا رہے ہیں، خود جا رہے ہیں، ہماری شادیاں، ہماری سالگرہ، ہماری شاپنگ، کیونکہ دن کو ہم بھی بزی ہوتے ہیں، تو ہم نے بھی اپنے جو کام کرنے ہیں شام کے ٹائم ہی کرنے ہیں۔ تو اس میں اوپر سے احتیاط بھی نہیں کرتے، جیسے بتایا گیا ہے شام کو نکلو تو آپ یہ موضوع 3 پڑھ لیں، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھنی چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کرنا چاہیے، اس سے شیطان داخل نہیں ہو سکتے۔ اس طرح اور بہت سی دعائیں ہیں جو پڑھنی چاہیے، لیکن جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔
اور ایک ماحول ایسا بن گیا ہے، میوزک ہے، کلچر ہے، آزادی ہے، جس کی وجہ سے ان چیزوں کو اور زیادہ طاقت ملتی ہے۔ اور بہت سی لڑکیاں اس چیز کا شکار ہو جاتی ہیں، جو کہ ایک نظر بد کی قسم ہے، اور جو کہ جنات کی طرف سے لگ جاتی ہے لڑکیوں کو، جس کی وجہ سے خوف کا، ڈر کا، وحشت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کھانا پینا، پڑھائی، گھر کے کام، ہر چیز، سوشل ڈسٹینسنگ، ہر چیز سے وہ دور ہو جاتی ہیں، ان کا کانفیڈنس لیول بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ بظاہر سوچنے کی بات ایک لڑکی ہے جس کے نمبر بھی اچھے آتے ہیں، جو پڑھائی میں بھی اچھی ہے، جس کا گھر بھی اچھا ہے، جس پہ کوئی ذمہ داری بھی نہیں، وہ اچانک تنہائی کا شکار ہو جائے، ڈپریشن کا شکار ہو جائے، یا اس کو کوئی اور مسئلے مسائل ہو جائیں اور رپورٹس بھی اس کی ٹھیک ہیں، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس بیماری کی کیا وجہ ہے۔ اور انہی بیماری کی وجہ سے آگے چل کے لڑکیوں میں بہت سے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جو ان کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ تباہ کن ہوتے ہیں، ان کی صحت کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے متعلق ہم اگلے آنے والی اپنی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ تو جیسے زیادہ تر لوگوں نے جس طرح پوچھا یا بتایا گیا، ڈرنے کا ٹائم شام کا مغرب کا بتایا گیا، اور زیادہ تر جو لوگوں نے بتایا جن میں لڑکیاں ڈریں یا بچیاں ڈریں، وہ ٹائم مغرب کے بعد کا تھا، اور وہ اس ٹائم تھا جب وہ یا گھر سے باہر نکلی ہیں، یا وہ چھت پہ گئی ہیں، وہ صحن میں گئی ہیں، ایون کہ وہ دروازے تک گئی ہیں، تو اس دوران بھی ان کے اندر کونوں کے مسئلے مسائل ہو گئی ہیں۔ کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جن کے کمروں کے باہر درخت ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور وہ احتیاط نہیں کرتی، ان کو یہ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ لڑکیاں چھتوں پہ جاتی ہیں، وہ میوزک سن رہی ہیں یا باتیں کر رہی ہیں، اور وہ اس چیز کا اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ اب لڑکیوں پہ جب جنات کی نظر لگتی ہے، جنات کا چمڑنا ایک علیحدہ چیز ہے، جنات کی نظر ایک علیحدہ چیز ہے، جنات کا مس کرنا ایک علیحدہ چیز ہے، یعنی چھونا ایک علیحدہ چیز ہے۔ میں بھی صرف جنات کی نظر رکھنے کی بات کر رہا ہوں، کہ جس کی وجہ سے جب ان کی نظر لگتی ہے تو اسی کی وجہ سے جو ہے نا یہ ڈر، خوف اور یہ وحشت کی بیماریاں عام طور پر لگ جاتی ہیں۔ ابھی میں ان کے چھونے کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ایک وہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور نہ ان کے اوپر آنے کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی ایک علیحدہ ایشو ہے۔ ابھی صرف ان کی نظر کی بات کر رہا ہوں، شیاطین یا جنات کی جو نظر لگتی ہے لڑکیوں کو، وہ کس وجہ سے لگتی ہے۔ اب جنات جو ہیں وہ بالوں کے اوپر، ناخنوں کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر زیادہ اٹریکشن رکھتے ہیں۔ مثلاً وہ ظاہری شکل و صورت، رنگ روپ، قد کاٹ کو نہیں دیکھتے۔ ان کی مین اٹریکشن کی وجہ بال ہو سکتے ہیں، ناخن ہو سکتے ہیں، یا جب لڑکیاں اپنی ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں تو وہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں ان کی نظر کا شکار ہونے کا، کیونکہ اس میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تسبیحات نہیں پڑھ سکتے، ہم وضو نہیں کر سکتے، ہم کوئی ذکر اذکار نہیں کر سکتے، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ تو لڑکیوں کو اپنی بالوں اور ناخنوں کی تو پہلے یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ جب بھی اپنے بال برش کرتی ہیں اور وہ ٹوٹتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، تو وہ جو بناتی ہیں گچھا، ذرا پھینکنے سے بہتر اس کو کاٹ دینا ہے، اس پہ کسی قسم کا جادو نہیں ہوتا۔ ناخن کاٹتی ہیں، ناخن کو بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا ہے۔ اب وہ جنات آپ کو کس طرح نظر انداز ہوتے ہیں، یا کس طرح جادو کرتے ہیں، یا کس طرح مس کرتے ہیں، اگر وہ کسی کے بال کو پکڑ لیں اور اس کو سونگھ لیں تو اس پہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کسی کا ناخن پکڑ لیں، اور جو جادوگر لوگ ہیں وہ تو ناخنوں کی بہت زیادہ ان کے لیے اہمیت ہے، وہ تو ناخن ڈھونڈتے ہیں، ان کو سالم کو ناخن مل جائے کسی لڑکی کا، مرد کا، تو اس پہ جادو کرنے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کو کاٹ دینا چاہیے۔ جب آپ ان کو کاٹ دیتے ہیں، ان پہ نہ نظر رکھ سکتی ہے، نہ اس پہ جادو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شام کا ٹائم کم سے کم باہر نکلنا چاہیے۔ جو لڑکیاں خوف کا شکار ہیں انہیں چاہیے وہ اپنے کمرے میں زیادہ سے زیادہ سفید رنگ کا استعمال کریں، بیڈ شیٹ، کشن کور، ان کے اگر کرٹنز ہیں وہ سفید رنگ کا استعمال کریں، کپڑے سفید رنگ کے وہ پہنیں، لائٹ جلا کے رکھیں سفید رنگ کی، اس سے بھی ان کا اثر جو ہے کم ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس رنگ سے وہ ذرا بھاگتے ہیں، دور ہوتے ہیں سفید رنگ سے۔ گاڑے رنگوں سے احتیاط کرنی چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے، شام کا ٹائم کم سے کم باہر نکلیں، اور انہی اوقات میں کوشش کریں میوزک وغیرہ سے یا ایسی تمام شیطانی چیزوں سے، ٹی وی وغیرہ سے دور رہیں، چپ کر کے کہیں پہ بیٹھ جائیں، تھوڑا سا ذکر و اذکار کر لیں، نماز پڑھ سکتی ہیں نماز پڑھیں، تو یہ چیزیں آپ کو اس کا سدباب کریں گے۔ اس کے علاوہ جب باتھ روم میں جاتی ہیں، یہ بھی ایک بہت زیادہ اہم چیز ہے، کیونکہ شیاطین کا گڑھ ہے۔ اگر دعا پڑھیں مسجد، اس میں باتھ روم میں داخل ہونے کی اس کا ترجمہ پڑھیں، تو اس میں یہی کہا گیا کہ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں خبیث جنوں اور جننیوں سے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ باتھ روم کے اندر، واش روم کے اندر، بیت الخلاء کے اندر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور خبیث یعنی شیطان جنات کا بسیرا، پلید جنات کا۔ اگر ہم دعا پڑھ کے جاتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ وہ اندھے ہو جاتے ہیں، انہیں نظر نہیں آتا، اور جب تک ہم بات نہیں کرتے وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ اب ان کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ بھی اگلی ویڈیو میں بات کی گئی کہ اگر وہ دیکھ بھی لیں تو کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب باتھ روم میں جانا ہے تو اس کی دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ہر کتاب میں مل جائے گی، پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں مل جائے گی، آپ نیٹ سے دیکھ لیں، آپ حسن المسلم میں دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو دعا مل جائے گی۔ کپڑے جب چینج کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، جب اتارنے ہیں تب بھی اور جب پہننے ہیں،
کیونکہ اس سے پڑھنے سے بھی وہ اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا۔ اگر آپ نہیں پڑھتے تو وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے دیکھنے کی تباہ کاریوں کے متعلق میں بات کی جائے گی۔ مثلا یہ چھوٹی چھوٹی احتیاط ہیں، اگر کوئی لڑکی خدا نخواستہ ڈر، خوف، وحشت، ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے اور اس کا کسی قسم کا معالج سے علاج سمجھ نہیں آ رہا، ڈاکٹری دوائیوں سے اثر نہیں ہو رہا، اس کا سکون آور دوائیوں سے اثر نہیں ہو رہا، اس کی صحت خراب ہو رہی ہے، اس کے معاشرتی تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اس کا اٹھن بیٹھ اس کی ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہت زیادہ اہم ایشو ہے۔ ماؤں کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور فوری اس کال آپ ان پہ اس پہ دم کرنا شروع کر دیں۔ الحمدللہ ہر ایک کو آتی ہے پڑھنی، آیت الکرسی ہر ایک کو آتی ہے، اس سے آپ پڑھنا شروع کریں، خود کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی بابے کو ڈھونڈیں، کسی قاری مولانا کو ڈھونڈیں۔ آپ کے پڑھنے سے جو اثر ہوگا کسی کے پڑھنے سے نہیں ہوگا، وہ ان کو خود پڑھنے کی تلقین کریں۔ یہ احتیاطیں تو ابھی سے شروع کر دیں۔ اگر وہ بال اپنے جب کنگھی کرتی ہیں جو نکلتے ہیں ان کو کاٹ کے پھینکیں، ہمیشہ کا معمول بنا لیں۔ بچیاں بھی، عورتیں بھی، ہر عمر کی، ہر ایج کی ناخن کاٹتی ہیں، اس کو صفائی ستھرائی کا اپنا خیال رکھیں۔ شام کے ٹائم کم سے کم باہر نکلیں، اور اگر نکلتی بھی ہیں اپنے آپ کو ڈھک کے دم کر کے، کسی مجبوری کی وجہ سے نکلنا ہے تو نکلیں، کیونکہ شام کے بعد، عشاء کے بعد سے پھر ٹائم جو شروع ہوتا ہے اس میں آپ اپنی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ کسی نے چھت پہ جانا ہے، کسی نے باہر جانا ہے، کیونکہ اول تو ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہے تو مزہ کر سکتا ہے۔ لیکن جو آپ کا مغرب شروع ہونے سے پہلے کا ٹائم ہے اور عشاء شروع ہونے سے پہلے کا ٹائم ہے، یہ جو گھنٹہ ڈیڑھ ہے، یہ بچوں کے لیے، جانوروں کے لیے، ایون کہ جانوروں کو بند کرنے کا حکم دیا ہوا ہے کہ ان تک کو نظر لگ جاتی ہے اور ان تک کو وہ بیمار کر سکتے ہیں، اتنے خطرناک ہوتے ہیں، اتنی ان میں طاقت ہوتی ہے، لیکن ہم اس چیز کو اکثر نظر انداز کرتے ہیں اور مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے قریب و جوار میں کوئی اس طرح کی بیماری کا بچی کا شکار ہے تو پیروں فقیروں مزاروں پہ لے جانے سے ان کو بچائیں، اپنے گھر میں ان کا علاج کریں۔ علاج کی ڈیٹیل بھی بتائی جائے گی آپ کو انشاءاللہ۔ جب علاج کریں گے، دم کریں گے، ان کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ شروع کی احتیاطیں بتا دی ہوئی ہیں، بال کاٹیں، ناخن ان کے کٹ کے 2 ٹکڑے کر کے پھینکیں، سفید رنگ کا ان کا استعمال شروع کر دیں، کمروں میں ان کے سفید رنگ کا استعمال شروع کر دیں، ذکر و اذکار کا ان کو پابند بنائیں، شام کے ٹائم نکلنے سے منع کریں۔ ان تمام چیزوں سے ان کے اوپر جو شیطان ہے، جو نظر ہے، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے تو اتنا ہی زیادہ اس کا مشکل علاج ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں بہت زیادہ طاقت ہے، شفا ہے، اور ہر لا علاج بیماری کا علاج اور شفا اس میں موجود ہے۔ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے اور اس میں اللہ پہ یقین توکل ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ تمام مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے، اور جب یہ نظر لگ جاتی ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی آنے والی ویڈیو بھی بہت انفارمیشن ہوگی اور بہت زیادہ آپ کے لیے ساری عمر کام آنے والی ہوگی۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہمارا عامل نسل، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔